شہر اقتدار میں ان دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ موجودہ نظام کے خاتمے کے اشارے بھی واضح طور پر سامنے آنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ اس خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ دوسری جانب مائنس نون لیگ اور مائنس پیپلز پارٹی کر کے ایک قومی حکومت یا پھر 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نظام کی تبدیلی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ان دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ سب کچھ اچھا نہیں ہے، بظاہر سیم پیج پر اب نہیں ہے، یا کہنا چاہیے کہ سیم پیج پھٹ چکا ہے۔ پنڈی کا موقف صاف ہے، سامنے آ چکا ہے کہ حکومت کو کہتے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، اور بات بظاہر 28ویں آئینی ترمیم لانے کی طرف بڑھ رہی ہے، جس پر پیپلز پارٹی متعدد مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہے، اور اس معاملے کے اوپر ڈیل اور بارگیننگ بھی کر چکی ہے۔ اب ان دنوں نظام کی تبدیلی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور فیصل وابڈہ نے ایک مرتبہ پھر موجودہ نظام کی اہلیت اور قابلیت کے اوپر کئی بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ ٹی وی پروگرامز کے اندر وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے۔ بظاہر ان کی بات میں ویسے تو صداقت بھی نظر آتی ہے، عوام کا حشر بھی دیکھ لیں، ملکی معیشت کا حال بھی دیکھ لیں تو کچھ بھی سدھرا تو نہیں ہے۔ شاید جو خود حکومتی جو اکنامک سروے ہے اس کے مطابق معاملات جو ہیں وہ پچھلے سالوں سے بھی مزید پیچھے جا چکے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر ملکی معیشت کا جو حشر ہوا ہے وہ خود حکومتی اعداد و شمار اس کے اوپر تشویشناک صورتحال بتا رہے ہیں۔ تو فیصل وابڈہ کی باتیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اشارہ ہے بنیادی طور پر، اور گلگت بلتستان اور دیگر حالیہ سیاسی منظرنامے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ حق میں ہونے کے باوجود بھی حکومت سیاسی اور عوامی محاذ کے اوپر مکمل طور پر شکست کھا چکی ہے، ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح کا جو ریئیکشن تھا وہاں پہ رسپانس نواز شریف کو ملا اپنے جلسے پر گلگت بلتستان میں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ نتائج کی صورت میں دیکھنے میں آیا تو نون لیگ بہت بڑی شکست کے ساتھ اس وقت سامنے آئی ہے۔ تو متبادل نظام کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بعض سینئر صحافیوں کے مطابق جلد ہی وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر پیٹرولیم سمیت کئی اہم وزراء تبدیل کیے جا رہے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ خبر بھی وائرل ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے لیے بھی ایک اہم شخصیت کا نام فائنل ہونے جا رہا ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ نام ان خبروں کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جو معاملہ ہے، یا ایک امکان کہنا چاہیے، ایک امکان یہ بھی ہے کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لے کر ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ موجودہ صورتحال میں بظاہر دیکھا جائے تو یہ درست نہیں لگتا۔ فی الحال کوئی قومی حکومت شاید نہیں آگے بننے جا رہی۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے آگے پریڈکشن کی جائے، اس کو آگے رکھ کے تو بظاہر ایک ٹیکنوکریٹ نظام جو ہے حکومت لانے کی تیاریاں ہیں، جس میں شامل افراد کا تعلق اگرچہ کسی پارٹی سے ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ اپنے شعبوں کے ماہرین ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلفشار کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ باہر بیٹھی قیادت عمران خان یا پارٹی کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف لینے میں اب تک مکمل طور پہ ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ریلیف لینے میں شاید زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتی، زیادہ کوششیں بھی نہیں کی جاتی۔ احتجاج تحریک ویسے ہی اس سے سب لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ علیمہ خان کے کہنے پر بعض دفعہ یا سہیل آفریدی کچھ ایسا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی وقتی ہوتا ہے، کچھ دیر کا ایک چھوٹا سا پاور شو کیا جاتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر صورتحال جو ہے اب عمران خان کے اپنے گرد ہی گھوم رہی ہے، اور بظاہر عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو بھی مذاکرات یا کوئی اگر بات چیت چل رہی ہے تو وہ براہ راست ہی چل رہی ہے۔ باہر بیٹھی قیادت بظاہر اس کے اندر کسی قسم کا رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اور پھر آج ہی ایک اہم دن ہے کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہی بجٹ ہے جس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر ذرا بارگیننگ کی کوشش کی اور اپنے تحفظات بھی آگے رکھے۔ پہلے ہی کہا گیا کہ 3 ماہ کا بجٹ لائیں گے، لیکن اس کے بعد ایک دلچسپ صورتحال تب دیکھنے میں آئی جب اچانک فیصل وابڈہ نے ایک نیوز چینل کے اندر بات کرتے ہوئے، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے یہ آفر کی، جس میں وہ شفیع جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ بجٹ پاس کروائیں، میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کی گارنٹی دیتا ہوں اور اپنے صوبے کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جس نے بظاہر صورتحال کو بدلا، اور اس کے پھر کچھ ہی دیر کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بجٹ کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ بجٹ جو ہے 19 جون کو پورے سال کا پیش کیا جائے گا، اور کہا گیا کہ 3 ماہ کے بجٹ کے اندر کچھ قانونی حکم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں صوبے کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 19 جون کو پورے کے پورے صوبے کا بجٹ دیا جائے گا۔ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش بھی تھی،
اور نظر آ رہا ہے کہ ایک اعتماد سازی کے لیے یہ معاملہ ضروری تھا اس وقت کہ بجٹ پورے صوبے کا پیش کیا جائے۔ اب خسارے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور جو ایک بڑی شرط تھی، بظاہر ایک بڑا مطالبہ تھا دوسری جانب سے، اس کو صوبائی حکومت نے پورا کر دیا۔ تو کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ اس وقت کارکنان کو بھی بڑی امیدیں ہیں کہ سہیل آفریدی سمیت اس وقت کئی لوگ جو ہیں وہ شاید ان کے رابطے